میرے دوستوں عزیزوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کسی عورت یا مرد پر غلط تہمت لگانے سے جو سزا ملتی ہے وہ کیا ہے۔ عورت کے اوپر غلط تہمت لگا دی کہ عورت جو ہے وہ زناکار ہے، مرد کے اوپر غلط تہمت لگا دی کہ مرد زناکار ہے، اور وہ ثابت نہ کر سکا تو اس مرد کے اوپر جس نے الزام لگایا ہے اس پر حد قذف تہمت کی سزا آتی ہے، اور قرآن عظیم میں اس سزا کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے جج حضرات اور قاضی حضرات ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس سزا کو اسلامی مملکت میں اس طرح نافذ کریں۔ تو جو لوگ پاک دامن عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، صاف ستھری عورتیں ہیں، ان پر جو الزام لگاتے ہیں اور پھر وہ الزام کو ثابت نہیں کر سکتے کہ 4 گواہ شریعت نے متعین کیے ہیں تو وہ نہیں لا سکے تو فجلدوہم 80 جلدہ، تو پھر 80 کوڑے جو ہے الزام لگانے والے کو مارے جاتے ہیں۔ جج اور قاضی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں۔ ایک سزا، دوسری سزا اس کو دی گئی ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اب یہ آدمی جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، لہذا اس کی گواہی اب کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ تو ان لوگوں کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا جاتا کسی اور مقدمے میں، اور ان کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ یہ الزام لگانے والے ہی بہت بڑے ہی گناہ گار ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد الزام تراشی کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کر دی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بخشش کرنے والا ہے، بہت بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ توبہ کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن سزائیں پھر بھی اس کو دی جائیں گی، دونوں سزائیں۔ جو اس نے الزام تراشی کی ہے تو 80 کوڑے، اور اس کی گواہی کو پوری زندگی قبول نہ کرنا یہ الگ، یہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ ہاں توبہ کر لیے تو اب جو گناہ ہوا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ قاضی کے لیے اور جج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان 80 کوڑوں کا فیصلہ کرے گا، اور پوری عوام کے سامنے، بہت بڑے مجمع کے سامنے جو ہے یہ سزا دی جاتی ہے۔ زنا کی سزا بھی اسی طرح ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ایک بہت بڑا مجمع جو ہے ان کی سزا کے وقت وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اور حد قذف تہمت کی سزا میں بھی یہی بات کہ ایک بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا وہاں موجود رہنا چاہیے تاکہ سب کے لیے عبرت ہو۔ آج معاشرے کے اندر یہ سزائیں نہیں ہیں، اور معاشرے میں جو بد امنی آج ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں سزاؤں کا قانون نہیں۔ ایک اسلامی مملکت میں، ایک شرعی حکومت کے اندر جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، حدود جو مقرر کی گئی ہیں، جب تک وہ نافذ نہیں ہوں گی امن و امان کبھی بھی نہیں آ سکتا، عدل و انصاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہمارا ملک اور اسلامی مملکتیں جہاں عدل و انصاف کا انتہائی زیادہ فقدان ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ وہاں جرائم کرنے والے کھلے گھومتے ہیں، جرائم کرنے والوں کو بھرپور سپورٹ دی جاتی ہے، اور جرائم کرنے والوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے، ان کی سربراہی بھی کی جاتی ہے ساتھ ساتھ، اور بین الاقوامی طور پر تنظیمیں ان کا پورا ساتھ دیتی ہیں کہ آپ قتل و غارت گری کریں، آپ جرائم پھیلائیں، آپ فحاشی پھیلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں کا جو ہمارا عدل و انصاف کا جو نظام ہے
اس میں اچھے سے اچھے پیکیجز ضرور ہیں ان کے لیے جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، لیکن عدل و انصاف کرنے کی ان میں طاقت نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کھلا یہ قانون ہے کہ جب کسی نے تہمت لگا دی کسی پاک دامن عورت پر یا پاک دامن مرد کے اوپر اور وہ 4 گواہوں کے ذریعے اس کے زنا کو ثابت نہیں کر سکا، تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ الزام لگانے والے کو جو ہے وہ سزا دی جائے، اور سزا خود قرآن عظیم نے متعین کی ہے کہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں، اور 80 کوڑوں کے اندر اس کے مارنے کا طریقہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، اور اپنے اقوال کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بتایا ہے کہ کیسے مارنے ہیں۔ پورے جسم کے اوپر ان 80 کوڑوں کو منقسم کرنا ہے، تقسیم کیا جائے گا، چہرے پہ نہیں مارا جائے گا، سر پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اسی طرح شرمگاہوں کے اوپر کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ یہ نازک جگہ ہوتی ہیں، اگر ان جگہوں پہ مار دیا گیا تو آدمی ضائع ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے، تو سزا کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے شریعت نے پورے جسم میں جو ہے وہ کوڑوں کو تقسیم کیا ہے کہ 80 کوڑے اس کو کہاں کہاں لگائے جائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بہت زیادہ زوردار بھی نہیں مارنا ہے کوڑا کہ کہیں اس کی کھال اور گوشت جو ہے وہ ادھڑ جائے، اور مارنے کے بعد اس کوڑے کو کھینچنا نہیں ہے کہ اگر کھینچیں گے تو اس سے بھی اس کی کھال ادھڑنے کا خطرات ہیں۔ تو اس وجہ سے شریعت نے بہت ہی جو ہے وہ آسانی والا معاملہ کیا ہے تاکہ عبرت بھی حاصل ہو، عدل و انصاف میں کسی قسم کی کمی بھی نہ ہو، اور آئندہ کوئی پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام تراشیاں کرے یا پاک دامن مردوں کے اوپر الزام تراشی کرے اس سے وہ محتاط رہے۔ ہمارے یہاں تو میرے دوستوں بزرگوں ایک تو سزا کا یہاں یہ آپ کو بتایا گیا، اس کے علاوہ دوسری سزا یہ کہ اس کی گواہی، ایسے الزام تراش آدمی کی گواہی کو قبول نہیں کرتی شریعت۔ یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے یہاں تو گواہ جو ہے عدالتوں کے باہر کرائے پہ بھی مل جاتے ہیں اور کمیشن پر بھی مل جاتے ہیں، ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ یہاں دی جاتی ہے۔ اب وہ گواہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس گواہ کی پوری زندگی اگر ٹٹولی جائے تو بالکل فاسق و فاجر ہوتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں اس کی گواہی جو ہے وہ معتمد ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ ہم اسلام سے، شریعت سے بہت زیادہ بے خبر بھی ہیں، لاپرواہ بھی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی اب کوئی پرواہ نہیں رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی وجہ سے آج مسلمان جو ہے اتنا زیادہ پسا ہوا ہے کہ اقوام عالم میں جتنا زیادہ پریشان مسلمان اتنا کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ باتیں بھی ہیں اس میں کہ یہاں مسلمان کی زندگی کو جب عدالتوں میں لایا جاتا ہے، جب گواہی کے لیے لایا جاتا ہے، تو اس کی پوری زندگی کو دیکھا نہیں جاتا، کوئی اس کا معیار نہیں دیکھا جاتا، بس جیسا بھی ہے اس نے گواہی دے دی ہے، اس نے قبول کر لیے، فیصلہ کر دیا گیا۔ اس زمانے کی آپ کو میں بات بتاؤں تو وہاں ایک حدیث بھی اگر کسی سے لینی ہوتی تھی تو اس آدمی کی پورا شجرہ نسب، پورا حسب نسب اور پوری اس کی زندگی کا تقویٰ وہ سامنے رکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس سے حدیث لی جاتی تھی۔ گواہی لینا تو دور کی بات، احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ ایسے معاملات ہیں۔ تو اب باقیوں کو کیا کہا جائے کہ ہم اگر آج اپنے گریبان میں دیکھیں تو عالمی سطح پر ہمارے اندر، ہماری مملکت کے اندر اسلام کتنا ہے، ججز بھی اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں، وکلا بھی سکتے ہیں، عوام بھی دیکھ سکتی ہے کہ انہوں نے کس قدر سزاؤں کو نافذ کیا ہے اور کس قدر کوشش کی ہے، اور عدل و انصاف کا وہ معیار جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمارے اندر کتنا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ مسلمان قرآن کو سمجھیں، ان کی بیان کردہ ہوا احکامات کو سمجھیں، تب جا کے مسلمانوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔